جمشید صاحب، آج پاکستان میں، آج ملکی تاریخ میں کچھ اہم ترین ایونٹس ہوئے ہیں، کچھ ہیپننگز ہوئی ہیں، ان پہ بات کرتے ہیں۔ پہلی جو آج کی خبر ہے وہ یہ ہے کہ پی ٹی آئی کو، پاکستان تحریک انصاف کو بلے کا انتخابی نشان واپس مل گیا۔ اس کو کیسے دیکھتے ہیں؟ پی ٹی آئی کے لیے یہ کس طرح کا فیصلہ ہے؟ کیسا ثابت ہوگا؟ پی ٹی آئی کے لیے، پی ٹی آئی سے کا جو ووٹر ہے، جو اس کا ہمدرد ہے، اس کے لیے یقیناً ایک بڑی خبر ہے، خوشی کی خبر ہے، اور وہ سیلیبریٹ بھی کر رہے ہیں۔ لیکن ابھی ایک مرحلہ باقی ہے۔ میرا خیال ہے کہ شاید الیکشن کمیشن اس فیصلے کے خلاف اپیل میں جائے گا اور فوراً جائے گا، اور وہاں پر الیکشن کمیشن کو کیا رسپانس ملتا ہے، ان کے دلائل کتنے مضبوط ہوتے ہیں، اور کیا وہ سپریم کورٹ کو کنونس کر پاتے ہیں۔ تو ابھی ایک مرحلہ اور ہے۔ وہ کہتے ہیں نا کہ مرحلے شوق کے دشوار ہوا کرتے ہیں، تو پی ٹی آئی کے لیے بھی یہ مرحلے جو ہے نا شوق کے، وہ تھوڑے سے دشوار ہیں، اور ابھی کم از کم ایک مرحلہ اور ہے جہاں پہ اسے یہ ثابت کرنا ہے کہ اس کا جو پارٹی الیکشن ہے، انٹرا پارٹی الیکشن، وہ ٹھیک تھا۔ مجھے بہرحال یہ لگتا ہے کہ ابھی ایک جو پلیٹ فارم باقی ہے اپیل کا، وہ الیکشن کمیشن ضرور اس کا استعمال کرے گا، اور تب فیصلہ ہو پائے گا کہ جی پی ٹی آئی کا یہ نشان سسٹین ہوا ہے، اسے ملا ہے یا نہیں ملا۔ لیکن اس وقت تک تو پشاور ہائی کورٹ سے جو خبر آئی، اور ویسے تو آج صبح جب سپریم کورٹ سے بلے کے نشان کے حوالے سے پی ٹی آئی نے اپنی درخواست واپس لی تھی، اس سے اندازہ ہو گیا تھا کہ وہ ان کو یقین ہے کہ آج سپریم کورٹ کی بجائے ہمیں پشاور ہائی کورٹ پہ ہی یقین ہونا چاہیے، انحصار ہونا چاہیے، اور ان کی جو امید اور یقین ہے وہ پورا ہوا پشاور ہائی کورٹ سے۔ اچھا، کسی بھی سیاسی جماعت کے لیے جو ہے اس کا انتخابی نشان کس اہمیت کا حامل ہوتا ہے؟ کیا کہیں گے اس پہ؟ ظاہر ہے کہ بلہ ایک نشان ہے، ایک علامت ہے، اور عمران خان سے منسوب اور ایک بڑی چیز ہے، جو ان کی پارٹی نے، یاد ہوگا کہ 2013 میں، 2018 میں وہ اپنے مخالفین کے لیے کہتے تھے، اور اپنے حامیوں کو کہتے تھے کہ ہمارے پاس بلہ ہے، وہ بلے لہراتے تھے، اور اپنے حامیوں کو کہتے تھے کہ جو آپ سے بے ایمانی کرے آپ ان کو اپنا بلہ دکھائیں۔ تو یہ سمبل صرف پارٹی کا سمبل نہیں بنا، ان کے اسٹائل آف پالیٹکس کا بھی سمبل بن گیا۔ تو ظاہر ہے کسی بھی پارٹی کے لیے جب ایک عین موقع پہ نشان بدلا جاتا ہے تو اس سے فرق بھی پڑتا ہے۔ اچھا، دوسری خبر یہ ہے کہ لاہور کے بعد میاں والی سے بھی بانی پی ٹی آئی عمران خان کو الیکشن کے لیے نااہل قرار دے دیا گیا ہے۔ اس کو کس طرح دیکھتے ہیں؟ دیکھیں، یہ توقع پہلے سے ہے کہ جب اتنے کیسز چل رہے ہوں، اور آپ نے ایک ایگریسو پالیٹکس کی ہو، آپ نے ایگریشن سے اپنا ایک نیریٹو بلڈ کیا ہو، اور اس کے بعد کچھ واقعات ایسے ہو گئے جس میں ظاہر ہے کہ کچھ چیزیں ان کے کنٹرول میں تھیں اور کچھ چیزیں ان کے کنٹرول میں نہیں تھیں، کچھ لوگوں نے ان کی دی ہوئی ہدایات یا لائن کو شاید کراس کیا یا اس پر عمل کیا، تو ان سب چیزوں کی وجہ سے عمران خان ڈائریکٹلی اور انڈائریکٹلی اس ٹارگٹ ہوئے۔ اور اس سے پہلے سے یہ لگ رہا تھا پچھلے 6-8 ماہ سے کہ عمران خان صاحب کی جب سے گرفتاری ہوئی 9 مئی کے واقعے کے بعد، کہ عمران خان صاحب کے لیے یہ ایک مشکل سا وقت شروع ہو رہا ہے، کیونکہ ایسا کبھی ہوا نہیں تھا، اور وہ ابھی تک چل رہا ہے، اور الیکشن میں ان کے نامینیشن پیپرز ریجیکٹ ہونے بھی اس کا حصہ لگ رہا ہے مجھے۔ اچھا، ان سب حالات کو مد نظر رکھتے ہوئے کیا سمجھتے ہیں کہ عمران خان کے لیے جو ہے سیاست میں ان رہنے کے لیے اب کیا آپشنز رہ گئے ہیں؟ عمران خان سیاست میں بھرپور ان ہے، وہ پاکستان کی اس وقت موسٹ پاپولر سیاسی جماعت کو لیڈ کر رہے ہیں۔ اس سیاسی جماعت پہ الزام، یا ان پر جو ان کی قیادت پہ الزام یہ ہے کہ انہوں نے کچھ چیزیں ایسی کی ہیں جو آئین کے خلاف ہیں، قانون کے خلاف ہیں، اور سب سے امپورٹنٹ یہ ہے کہ وہ اب اور ریاست کو چیلنج کر رہے ہیں اور چیزیں، تو اسی وجہ سے ان کے خلاف ایک ایسا ماحول بنا کہ یہ میرا خیال ہے پارٹی کے خلاف نہیں، چند انڈیویجولز ہیں انکلوڈنگ عمران خان صاحب کہ وہ ایک ہدف بن گئے ہیں ان سب چیزوں کے۔ بالکل۔ اچھا، اگلی خبر ہے کہ سپریم کورٹ کے جسٹس مظاہر علی اکبر نقوی جو ہیں وہ مستعفی ہو گئے ہیں، اور استعفیٰ انہوں نے صدر مملکت کو بھجوا دیا ہے، اور اپنے استعفے میں انہوں نے لکھا ہے کہ میرے لیے کام جاری رکھنا مشکل ہے۔ اس سے قبل جسٹس مظاہر نقوی نے سپریم جوڈیشل کونسل کو شو کاز کا تفصیلی جواب بھی جمع کرایا تھا۔ اس کو کس طرح دیکھیں؟ دیکھیں، جو ہم اس کے بعد چیزیں دیکھ رہے ہیں، بہت سے کچھ لوگ ہیں خاص طور پہ پی ٹی آئی سے متعلق، وہ یہ سمجھ رہے ہیں کہ مظاہر نقوی صاحب کے پاس راستہ نہیں تھا کہ وہ تلخ فیصلہ انہیں کرنا پڑا۔ اچھا، تھوڑا سا اگر اس کا بیک گراؤنڈ بھی ہم دیکھیں تو کچھ الزامات عائد کیے گئے تھے، اس پہ آ رہا ہوں میں۔ دیکھیں، ان پر جو الزامات لگے، کچھ آڈیوز ہیں، کچھ چیزیں ہیں، وہ سپریم جوڈیشل کونسل میں گئیں۔ اچھا، یہ پہلا مرحلہ نہیں ہے کہ سپریم کورٹ کے کسی جج کے خلاف سپریم جوڈیشل کونسل نے
کوئی کارروائی انیشیٹ کی ہو یا اس میں کچھ چیزیں کو پروسیس ہوا ہو. موجودہ چیف جسٹس فائز عیسیٰ قاضی جو ہیں ان کے خلاف بھی تو سپریم جوڈیشل کونسل میں آیا تھا کیس, لیکن انہوں نے اس کیس کو فیس کیا اور لڑتے رہے اور آخر سپریم جوڈیشل کونسل نے ان کی جو اپیل اور ان کے جو دلائل ہیں اس پر ان کے خلاف جو چارجز تھے, کیسز تھے ان کے اور ان کے اہلیہ کے خلاف, وہ ختم ہوئے. لیکن مظاہر نقوی صاحب نے اس کو چیلنج نہیں کیا اپنے خلاف اس کارروائی کو, اور انہوں نے جیسے ہمارے دوست رؤف الاسرا کا بھی میں ٹویٹ دیکھ رہا تھا, وہ یہ کہہ رہے تھے کہ جسٹس مظاہر نقوی صاحب نے اپنی جو مراعات ہیں ریٹائرمنٹ کے بعد اس کو یقینی بنانے کے لیے استعفیٰ دیا ہے. مثلا ان کے خلاف اب انکوائری نہیں ہو سکے گی کیونکہ سپریم جوڈیشل کونسل ریٹائرڈ جج, کسی بھی ریٹائرڈ جسٹس کے خلاف کارروائی نہیں کر سکتا, وہ سرونگ جج کے خلاف کر سکتا ہے. نمبر 1. دوسری بات یہ ہے کہ یوں سمجھے کہ ان کی انکوائری اور اگر تھی, اور اگر میں ایکسپیکٹ کر رہا تھا کہ اگر مظاہر نقوی صاحب ان الزامات کا جواب دیتے اور اپنے آپ کو فیس کرتے, اس کے بعد جیتنے کے بعد اور قائل کرنے کے بعد اگر وہ کرتے تو اور پھر استعفیٰ دے دیتے تو پھر ایک اخلاقی طور پہ ایک بڑا آئیڈیل ہوتا. لیکن مظاہر نقوی صاحب نے اس استعفے سے اس کیس کو زیادہ مضبوط کر دیا ہے کہ ان کے اوپر جو الزامات لگے ان میں شاید وزن تھا اور اس کو وہ ڈیفینڈ نہیں کر سکتے تھے, اس لیے اس کو دفاع سے پہلے انہوں نے استعفے کو اس آپشن کو قبول کیا. اچھا, استعفیٰ جو ہے صدر مملکت کو بھی بھجوایا ہے انہوں نے, کیا سمجھتے ہیں اگر استعفیٰ ان کا منظور نہیں ہوتا اس سچویشن میں کیا ہوگا؟ میرا خیال ہے کہ صدر انہیں روکیں گے نہیں, کیونکہ ایک بندہ جب کام کرنا ہی نہیں چاہتا, وہ کر ہی نہیں رہا, ان کے پاس جو آپشن تھا وہ سپریم جوڈیشل کونسل میں اپنے کیس کو فیس کرنا تھا, اور انہوں نے اس کو فیس کرنے کی بجائے اس سے الگ راہ لی کہ میں اس کو یہیں اسی مرحلے پہ چھوڑ دیتا ہوں. تو اب وہ سابق جسٹس کی بجائے وہ اب ہوں گے ریٹائرڈ جسٹس, اور ساتھ ہی وہ مراعات جو ان کو بطور ریٹائرڈ جسٹس ملنی ہیں وہ ان کو ملتی رہیں گی. اچھا, اس استعفے سے آپ کیا سمجھتے ہیں کہ سپریم کورٹ کی عزت اور وقار جو ہے وہ بحال ہوگی؟ جتنی اس کی ساکھ کو نقصان پہنچا تھا جسٹس, میرا خیال ہے کہ اگر آپ جو بات کریے ہم اس کو اس انداز میں دیکھتے ہیں کہ ایک آئینی طریقہ ہے اور پوری دنیا میں یہ پریکٹس موجود ہے, لیکن پاکستان میں غیر معمولی طور پہ پہلی دفعہ ایک جو چیف جسٹس اس وقت انیشیٹ ہوا, سپریم جوڈیشل کونسل میں گیا اور فائز عیسیٰ کے خلاف اپلیکیشن آئی تو وہ ایک پورا پروسیجر چلا, لیکن یہ بھی اسی طرح کا معاملہ تھا. لیکن میرا خیال ہے جسٹس مظاہر علی نقوی صاحب نے استعفے کا آپشن چوز کیا ہے, اس کا انتخاب کیا ہے. اس کی وجوہات کیا ہوں گی مجھے تو نہیں پتہ, اور انہیں خود سوچی ہوں گی, لیکن بہرحال یہ ان کا فیصلہ ہے, اور اس فیصلے کی وجہ سے یہ کہا جا سکتا ہے کہ ان کی خلاف جو الزامات ہیں اس کا اب مطلب یہ سمجھتے ہوں گے کہ وہ اس کا دفاع شاید ممکن نہیں تھا, یا اپنے آپ کو اور کنٹروورسی میں نہیں آنا چاہ رہے تھے. تو میرا خیال ہے اب دوسری جو پہلا آپ نے سوال کیا تھا کہ صدر مملکت, میں پھر کہوں گا کہ صدر مملکت ایک بندہ کام نہیں کرنا چاہتا تو صدر مملکت اس کو آگے نہیں روکیں گے. اچھا, اگلی خبر ہے کہ سابق صدر پرویز مشرف کی سزائے موت جو ہے وہ برقرار رکھی گئی ہے. سپریم کورٹ نے جو ہے فیصلہ سنایا ہے آج. کیا سمجھتے ہیں ایتھیکلی یہ کتنا صحیح ہے, اور اس خبر کو اس فیصلے کو کس طرح دیکھتے ہیں؟ یہ عدالتی فیصلہ ہے, اور اس میں جو فیصلہ ہے اس کو اگر انہوں نے برقرار رکھا ہے سزا کو اپنی اس کے حوالے سے, جناب پرویز مشرف کے حوالے سے, اس کے اینگل میں ابھی اس میں نہیں جاتے. لیکن پاکستان میں ایک یہ غیر معمولی واقعہ ہے, جیسے آپ نے شروع میں کہا کہ بڑی خبریں ہیں. غیر معمولی واقعہ ہے کہ ایک شخص کو آئین توڑنے کے الزام میں سزا سنائی گئی. ایک شخص کو, ایک جنرل کو اور ایک آرمی چیف کو آئین سے ہٹ کر جو اقدام کیا گیا اور اس پر جو آئینی طریقہ اس وقت کی جو حکومت تھی یا سیاسی جماعتیں تھیں, انہوں نے پارلیمنٹ کے ذریعے اور صوبائی اسمبلیوں سے قرارداد منظور کر کے ریفرنس صدر مملکت کو بھجوایا اس وقت کے, اور وہ ریفرنس سپریم کورٹ میں گیا اور سپریم کورٹ نے اس کیس کو سنا اور چیزیں تھیں. اگر وہ اور ہائی کورٹ میں بھی یہ کیس گیا اور اس کے مطابق سزا ان کی سزا سنائی گئی انہیں اور چیزیں ہوئیں. اس سزا کے خلاف پرویز مشرف صاحب نے اپیل کی ہوئی تھی اور ان کی سزا اس اپیل میں معطل ہوئی تھی. اس پر آگے پروسیڈنگ چل رہی تھی, تو اس پر وہ آپ جیسے آپ بات کریں کہ اس سزا کو برقرار رکھا گیا ہے. وہ زندہ نہیں ہیں, وہ اس دنیا میں نہیں ہیں. ان کی وفات کے بعد بھی اسی لیے یہ ایک بڑی خبر ہے. لیکن افسوس پھر وہی ہوتا ہے کہ اگر آپ ذرا غور کریں
تو اس کیس کو ان کو ڈیفینڈ کس نے؟ تمام اتنی بڑی اس وقت پاکستان کی سیاست میں کم از کم 30% پولیٹیشینز ایسے ہیں جو 2002 میں ہونے والے الیکشنز یا بلدیاتی الیکشن میں ان کے دیے ہوئے سسٹم کی وجہ سے آگے آئے. بالکل انہوں نے بھی کسی نے وکیل نہیں کیا ان کو وہ کرنے کے لیے, ڈیفینڈ کرنے کے لیے. اس سے بھی بڑی افسوسناک بات جو لگ رہی ہے, مجھے لگتا ہے کہ ان کی فیملی نے بھی نہیں کیا, پروسیڈ نہیں کیا اور اس کو چیلنج نہیں کیا اور اپنے وکیل نہیں کیا کہ وہ اس کو ڈیفینڈ کرتے, یا ان کو یہ حق بہرحال انہیں تھا. تو ان کی فیملی یا ان کے دوست جو آج ان کی وجہ سے پالیٹکس میں ہیں یا ایک بڑے بڑے عہدوں پر ہیں, ایک دوست کے طور پہ ایک بڑے کسی بھی ایک شخص کو ان کے دفاع کے لیے وکیل کے ذریعے سامنے آنا چاہیے تھا, ڈیفینڈ کروانا چاہیے تھا, ضرور ڈیفینڈ کرنا چاہیے تھا. بہت شکریہ جمشید صاحب.